السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وکان اللہ تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اہل تشیع کے ہاں کچھ ذاکر وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایمان والا بندہ یعنی برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ناظرین آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دروازہ تھا اس کو یعنی توڑا تھا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، یہ لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو ان کے اندر ناظرین ہم آپ کو سنوائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی اور مولانا اسحاق، اور اس کے بعد ہم آپ کو دو اور یعنی انجینئر محمد مرزا صاحب بھی سنائیں گے اور ایک اور سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ سوال بھائی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑا تھا، اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ یہ مختلف جلسوں میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، یہ انہی پروپیگنڈا ساز فیکٹری کا یہ بنایا ہوا ایسڈ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی حضرت فاطمہ کون لگتی ہیں؟ کچھ تو دیکھیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ حضرت عمر کے ہاں کیا ہے؟ اگر کچھ تو دیکھو، کچھ تو سمجھو گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ، اس کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ تو حضرت عمر داماد ہیں، حضرت علی سسر ہیں، حضرت فاطمہ ساس ہیں۔ ساس کو خوش دامن کہا جاتا ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، ماں کو احترام دیا جاتا ہے۔ یہ تو محبت کا رشتہ تھا حضرت فاطمہ میں اور حضرت عمر میں۔ یہاں کوئی مخالفت تو نہیں تھی کہ آپ کے اس کے گھر کا دروازہ توڑا تھا۔ شاید یہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں جی اپنی ساس نال نہیں بڑھتی، شاید وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، وہ ساس تو تانگے۔ ہم تو اپنی ساسوں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم تو عزت دینے والے ہیں۔ عمر فاروق عزت دینے والے تھے، عزت کے گھر سے رشتہ لیا، عزت دی، عزت لی، اور حضرت عمر سے حضرت فاطمہ کا نواسہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم کا بیٹا زید ابن عمر پیدا ہوا۔ یہ زید ابن عمر عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، حضرت علی کا نواسہ ہے، اما فاطمہ کا نواسہ ہے، حسن حسین کا بھانجا ہے، اور عمر فاروق کے اس بیٹے کے حسن حسین ماموں ہیں۔ یہاں محبتیں تھیں بھائی، نفرتیں نہیں تھیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لعاذ باللہ۔ اس جھوٹ کو ایک منٹ کے لیے میں سچ مان لیتا ہوں کہ گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا، تو میرا ایک سوال ہے، جس کے گھر کا دروازہ توڑا جائے ان گھر والوں نے کوئی ایکشن کیا یا نہ کیا؟ اگر ایکشن کیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اور نہیں ایکشن کیا تو ان کی مجبوری کیا تھی؟ بھائی یہ گھر تو حیدر کرار کا تھا، صاحب ذوالفقار کا تھا، یہ تو انتہائی بہادر، نڈر، دلیر، شجاع بندے کا گھر تھا۔ حضرت علی کے پاس تو تلوار تھی جس کو کہتے ہیں لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ اگر بیوی کے تحفظ کے لیے نہیں نکل سکتی تو اور کس کے لیے نکلے گی؟ وہ نبی پاک کی بیٹی کی عظمت اور عفت کے تحفظ کے لیے نہیں نکلی تو کب نکلے گی؟ حضرت علی نے تو کوئی ایکشن نہیں کیا۔ حضرت علی تو بہادر ہے، انہوں نے تو حضرت عمر فاروق کا ساتھ دیا، بلکہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی خلافت میں مشیر رہے ہیں۔ کسی نے حضرت علی کے دور میں کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں تو امن تھا، آپ کے دور میں لڑائیاں پڑ گئیں، تو حضرت علی نے فرمایا تھا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو حضرت عمر تو حضرت علی کو مشیر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، علماء سیر ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رات کو کوئی کام لکھ رہے تھے، سرکاری دستاویز، حضرت علی آ گئے،
تو حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت عمر نے پوچھا خیر سے آئے؟ کہا ایک ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک چراغ جلایا ہوا بجھا دیا، بجھے ہوئے کو دوسرے چراغ کو جلایا، کہا علی اب بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت علی نے پوچھا جو پہلے چراغ جل رہا تھا وہ جلتے رہتا، آپ نے اس کو بجھا دیا دوسرے کو جلایا، کیا؟ کہا چھوڑو علی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کہا آپ نہیں بتائیں گے تو میں مشیر کیسا؟ کہا علی آپ جانتے تو ہو میں سرکاری کام کر رہا تھا تو سرکاری تیل جل رہا تھا، اب میرا ذاتی کام ہے آپ سے اور آپ ذاتی کام کے لیے آئے ہیں تو میں نے ذاتی پیسوں سے خریدا ہوا تیل کا دیا جلا دیا تاکہ سرکاری مال میں نقصان نہ آئے۔ یہ ہے عدالت، یہ ہے عدل و انصاف، اور دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ یہاں تو محبتیں تھی حضرت علی سے، گھر کے دروازے جلائے جاتے تو یہ باتیں ہوتی، اس طرح کی نفرت کی باتیں ہوتی۔ یار عجیب معاملہ ہے یار، عجیب باتیں دنیا میں بتائی جاتی۔ اور میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو محبت کا رشتہ تھا، نفرت کا رشتہ تو نہیں تھا، پیار کا رشتہ تھا، بغض کا رشتہ تو نہیں تھا۔ یہ بات کر کے کہ حضرت علی کے گھر کا دروازہ حضرت عمر نے توڑا، اور اس کے آگے بھی ایک جھوٹ ہے جو شاید آپ نے نہ سنا ہو یا نہ لکھا ہو، وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو لات ماری اور حضرت فاطمہ کے پیٹ سے محسن بیٹا تھا وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے کہا کوڑ ہمیشہ گڈا لولا اندھا ڈورا ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ اندھا بہرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں پیٹ کا بچہ محسن تھا وہ ساکت ہو گیا۔ پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں ڈھیڈا لبال نہ رکھیں دے، جب پیدا ہوگا تو نام تو تب ہے تو تاکہ پہلے کہنے سے بھی ہوں نام محسن نہیں۔ عجیب معاملہ ہے، ان کا نام محسن ہے اور وہ پیدا ہوئے ہیں، کوئی لات وات والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹے، حضرت فاطمہ کا بیٹے، حسن حسین کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن عجیب اوٹ پلانگ چلا لیے۔ اچھا اگر یہی بات تھی تو بتائیں پھر حضرت علی حضرت عمر کی بیعت کیوں کرتے ہیں اور 12 سال ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت حسن اور حسین نے 12 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ ان کے پیچھے جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ انہی کے پیچھے عید کیوں پڑھی ہے؟ ان سے محبت کیوں رکھی ہے حضرت علی اور مرتضیٰ کے خاندان نے اگر بات یہی تھی؟ عجیب بات ہے یار۔ اور پھر حضرت علی نے انہیں رشتہ بھی دیا ہے، پھر بھی میں حیران ہوں اب بھی عقل سے بات نہ بنے۔ اور ماشاءاللہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کی کتابوں میں اس رشتے کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ فقیر آپ کو 10 کتابوں کے حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں دونوں طرف سے، یہ باقاعدہ معاملہ موجود ہے۔ یہ رشتہ ہے 1400 سال پہلے سے، کوئی آج تھوڑی ہوا ہے کہ میں کرا رہا ہوں، تو باقاعدہ کتب میں موجود ہے۔ رشتے محبت پہ ہوتے ہیں نفرت پہ ہوتے ہیں۔ تو کہیں دے گھر دبوا بھن تے کوئی رشتہ دے دیں ڈوئی مریس نہیں پوتر تیرے سر کیسے رشتہ ملے گا؟ یہاں بابا نفرتیں نہیں تھی، محبتیں تھی۔ تمہارا یہ 2 نمبر چورن بک نہیں سکتا کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑایا جائے، نہ بابا، یہ محبت کے رشتے ہیں اور محبتیں چلیں گی۔ محبت خوشبو ہے، یہ بکھرتی ہے، یہ فیک لو نہیں ہے، یہ کوئی جعلی پھول کاغذ کا بنا ہوا نہیں ہے کہ اس سے کوئی پھول آگے نہ بکھرے۔ یہ محبتیں ہیں جو پوری تعداد اسلام آج تک چلتی رہیں گی۔ اصل میں آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے سنیوں میں بہت لوگوں نے باتیں گھڑی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ان کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا، چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت چلے گی، وہ کتاب دے گیا۔ پتہ نہیں اس نے دی یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے جرم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں۔ یہ ظلم ان کی نے کوئی نہیں دیکھے، نہ سنی، یہ اپنی طرف سے باتیں کریں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی۔ جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا غلط۔ ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا؟ حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے۔ جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کر لوں، مگر بات کو بڑھانا نہیں ہے چاہیے، اپنی حد سے جتنی ہے اتنی رکھے۔ علامہ صاحب بات یہ ہے آپ دیکھیں نا کہ جو مشہور شخص صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت مقداد اور حضرت شعیب، حضرت علی علیہ السلام،
یہ جو ہے نا اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ شکیفہ جو ہے نا وہ شکیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی خلافت کی، تو پھر حضرت علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی جو دو تین میں نے سیڑھیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا، آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں، اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا، میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا، یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اور جو میٹنگ کی آپ بات کریں، میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں، حضرت ابوبکر عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ضرور ان کو بھی بلاتے، ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے، اب وہاں شکیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی، وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے اکٹھے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، صدمے سے بیٹھے تھے، وہاں یہ بات چھڑ گئی اور چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا، اور شاید کوئی منافق بھی گھس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں، وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے، ان کا شاعر ہے، انہوں نے حضور کا ساتھ باتیں بھی ٹھیک تھی، ساتھ بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے، اس کے حق میں ہوگا۔ حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بڑھائی، انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھ ہے، انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لے کہ یا کام کر یار ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں، کیا تو آوازیں دیتا، اس نے کہا نکل آؤ کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی، جب گئے تو گرما گرمی تھی، وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلاف نہ مانے شہر سے نکالو انہیں جنگ برپا ہو جائے گی، بڑی مشکل سے قابو پایا، اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورہ نہ مسلمان اس کی گردن اڑا دو، وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہوگی، وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے، وہ آپ ساری تقریر پڑھے اس کو ماحول میں دیکھیں پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی، یہ بیچارے کیا کرتے، میٹنگ نہیں بلائی، کوئی انہوں نے اکٹھ نہیں کیا، یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے، اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا، وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ صلح کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا نہ کرو نہ انہیں قتل کرو، انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی ہے یہ جھوٹی وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھ کے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا، یہ بات تھی ان کی طرف سے، سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کرے تو اور کیا، یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار کٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگاؤ، اس کو اپنا رنگ سامنے دے دیا۔ شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرت، حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا، اور اہل حدیثوں نے بنا لیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو، نہیں وہ نہ میری طرف سے تھی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں، صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا، جو سنا ہے میں نے وہاں کہا کہ سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا ہے، اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی، میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی جگہ مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھا نہیں ظلم کی محبت، مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے، اس کا اصل تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں۔ اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا، مطلب وہ کتابوں میں تو لکھی ہوئی نا، ایک کتاب میں نہیں ہے تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب، ایک بات ہے بخاری میں لکھی وہ پھر 1000 کتاب میں نقل، وہ 1000 نہیں بن جاتی، اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے،
یہ باتیں ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں، ابن کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے. اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے. پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی بات کرتے رہے، مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے آپ تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں. میں غور کروں، اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، بھائی آپ آرام سے بیٹھیں. ایک علامہ اسی طرح محمد بن علی اردبیلی وہ جامع الروات میں، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، تو جامع الروات جلد اول صفحہ 9 پر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں، بن فیروز ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ولا یلتفت الیہ، اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے. اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحابنا، جو ہمارے شیعہ سکہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منسوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں. تیسرا ریفرنس علامہ مامقانی، یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں. المامقانی، ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال. تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ و علماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر. اب علامہ مامقانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی، ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب. وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے. والکتاب المنسوب الیہ موضوع قطعا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ اس کی طرف موضوع ہے، قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے. یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے اور اس پر ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں. یہ پہلی سند ہے، پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے ادلہ کافیہ ہیں اس کے اندر، یعنی وفیہ ادلۃ کافیۃ للدلالۃ علی وضعہ، خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علم حدیث اور علم الرجال کے ماہر شیخ المفید، وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ، اس کے صفحہ 149 اور 150 پر لکھتے ہیں اگلا حوالہ، کہتے ہیں ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب کلیتاً غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے اجتناب کریں، بچیں. اب معلوم نہیں آج کے زمانے میں یہ جو ذاکر اور مولوی حضرات
جنہوں نے زمین آسمان تک کلابے ملا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے۔ اس واقعہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کے لیے خدا جانے وہ کس مسلک کے شیعہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ مسلک کہاں سے گھڑا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ بہت سی کتابوں میں پہلے لوگوں میں درج کیا ہے سب شیعہ روایات نے، مگر سوال یہ ہے کہ فن رجال کے وہ لوگ جو تنقیح کرتے ہیں، جر و تعدیل کرتے ہیں، کتاب پر، کتاب کے راویوں پر، روایت پر، سند پر، متن پر جر و تعدیل کے ساتھ ناپتے تولتے کھنگال کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز وزنی ہے اور کیا موضوع ہے، اس پائے کے سارے لوگوں نے رد کر دیا اس کتاب کو، موضوع کہہ کر باطل قرار دے دیا۔ باقی قصے کہانیاں شیعہ حضرات کی سینکڑوں کتابوں میں یہ فتنہ درج ہوا، مگر ہر چیز کو جانچ پر پرکھ کرنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اس کی روایت اور اس کی اسانید کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، جو اہل فن کرتے ہیں، فن رجال اور فن جر و تعدیل کے لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متدین شخص کو، جو دیندار شخص ہے، اسے بچنا چاہیے اس کتاب سے اور اس کی مرویات سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا اس پر اعتماد نہ کیا جائے، نہ اس کی روایتوں کی تقلید کی جائے۔ اس کے بعد علامہ الموسوی وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب للہ ثم للتاریخ، یہ عنوان رکھا ہے کتاب کا، اس کے صفحہ 83 پر اب وہ کہتے ہیں اما کتاب سلیم ابن قیس فہو مکذوب علی سلیم ابن قیس وضعہ ابان بن ابی عیاش ثم نسبہ الی سلیم۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ سلیم بن قیس کی کتاب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، جو سلیم بن قیس کے اوپر منسوب کی گئی، اور اس کا وضع کرنے والا اس جھوٹ کو ابان بن ابی عیاش ہے، جس نے سب سے پہلے اس کتاب کی مرویات کی صورت میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابوں کے حملے کا فتنہ، جھوٹا فتنہ، ایک تاریخی روایت بنا کے داخل کیا اس کتاب سے۔ پھر ایک بات بڑی اور تاریخی نوعیت سے بڑی اہم ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے کہ مجھے سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حملہ کے لیے آئے اور گھر جلایا انہوں نے سیدہ کائنات کا، نقل کفر نہ باشد، تو اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں کچھ اور بھی شیعان علی تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے جب ہمیں خبر ملی۔ اب اس پر تاریخ کی تمام کتب، شیعہ تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، جملہ کتب شیعہ حضرات کی تاریخ کی، وہ بیان کرتی ہیں اور تحقیق کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یہ شخص سلیم بن قیس اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود ہی نہیں تھا، خلافت صدیق اکبر کے اس زمانے میں وہ موجود ہی نہیں تھا، اور وہ بیان کرتا ہے مضمون کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں بیٹھا تھا اور ہمیں آ کے کسی نے خبر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ بات جو میں نے اب کہی، خود اس کتاب کی طبع کے وقت جس نے اس پر تحقیق کی، شیعہ عالم اور مجتہد محمد باقر الانصاری، اس نے صفحہ 58 پر خود پوری تحقیق کے ساتھ اس بات کی توثیق کر دی، کتاب بھی چھاپی اور لکھ دیا کہ وہ موجود ہی نہیں تھا مدینہ طیبہ میں اس وقت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کن کذابین سے یہ روایت اس نے لی اور کس نے جھوٹ بولا، کس نے گھڑا، کس زمانے بعد، اور پھر ڈائریکٹ اس زمانے کے دو بندے تلاش کر کے ان کے نام پر کتاب چھاپ دی۔ پھر ایک اور بات فن رجال کے حوالے سے ضروری ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے تراجم دنیا کی کتب اسماء و رجال میں لکھے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اب میں کسی ایک کا کیا کیا نام بتاؤں، اہل سنت کے بھی کتب اسماء و رجال اور اہل تشیع کے جتنے تراجم لکھے گئے ہیں معتبر اور مستند، ان تمام تراجم میں کسی میں بھی سلیم بن قیس الہلالی سیدنا عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں سے، آپ کی مجالس میں بیٹھنے والوں میں اور آپ سے استفادہ اور سماع کرنے والوں میں اس کا نام ہی کسی کتاب میں نہیں آیا۔
اس کا وجود ہی نہیں ہے کوئی. کسی نے ایک شخص نے بھی اس کا نام ان کے تلامیذ میں بیان نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی سماع ان سے کسی نے بیان کیا. اور اسی طرح ساتھ جس نے لکھا ہے ابان بن ابی عیاش، اس سے روایت کے ترک کرنے پر، متروک ہونے پر، منکر الروایت منکر الحدیث ہونے پر اور اس کے ضعیف شدید ہونے پر ہر ایک نے اجماع کیا ہے. یہ امام احمد بن حنبل سمیت ائمہ حدیث جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے ابان بن ابی عیاش پر، اور اہل شیعہ نے بھی، میں نے آپ کو بتا دیا پڑھ کے، یہی قول کی. دونوں کا اجماع ہے اس بات پر. سیدنا امام احمد بن حنبل نے بھی کہا یہ متروک الحدیث ہے شخص، اور طویل مدت سے لوگ اہل علم اور اہل روایت اس سے روایت لینا ترک کر چکے ہیں اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت کی وجہ سے. اور لکھتے وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل لا یکتب حدیثہ کان منکر الحدیث، اس سے روایت نہیں لکھی جاتی تھی، ہر ایک کو معلوم تھا منکر حدیث تھا. یہ امام یحییٰ بن معین نے بھی کہا ہے، امام ابن علی بن المدینی نے بھی کہا ہے، امام شعبہ نے بھی کہا ہے، علامہ عسقلانی تک اہل سنت کے جس بھی امام جرح و تعدیل کو دیکھیں ان کا بھی قول ابان بن ابی عیاش پر یہی ہے. اور میں نے سارے ریفرنسز کوئی 10 کے قریب یا کم و بیش کتب شیعہ کی فن رجال کی کتابوں سے کوٹ کر دیے، وہ بھی اس کو بہت زیادہ ضعیف اور جھوٹ منسوب کرنے والا اور کذب کا اتہام اس کے اوپر لگانے والا اور وضاع اور کذاب تک کا ساروں نے کہہ دیا. تو دونوں گھروں میں کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا، اور یہ سند اول اور مصدر اول ہے اس واقعہ مکذوبہ کی جس کے ذریعے سیدنا فاروق اعظم پہ تہمت لگائی گئی. اب ایک بڑی دلچسپ بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو الامام الاکبر کہتے ہیں علم کے باب میں، علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا. ان کی کتاب ہے جنت المأوی، آل کاشف الغطا. اپنی کتاب جنت المأوی کے صفحہ 135 پر، یہ دار الازواء کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس پورے واقعے کا. اب کتاب سلیم بن قیس کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ابان بن ابی عیاش کی بھی ختم ہو گئی، اب محض واقعہ روایت رہ گئی. سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، آگ لگانا، دروازہ توڑنا، آپ کو زد و کوب کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے خود. اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، بقول اس واقعہ کے جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنہا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا رہا، ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا. وہ بیان کرتے ہیں علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا جنت المأوی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، اب سن لیجئے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا جانا، پیٹا جانا اور ان کے گھر پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، اور ان کے معاذ اللہ ان کے چہرہ اقدس پر استغفر اللہ العظیم تماچے مارا جانا، یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر، پیٹ پیٹ کر. وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا. اب یہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا الشیعی جنت المأوی میں لکھ رہے ہیں، نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا. جملہ سنیے اس کے، اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے، رواج تھے، ایک ثقافت تھی،
مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک، وہ ان کے رسم و رواج بھی اس امر کو گوارا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر، اور خاتون بھی اس پائے کی عزت و حرمت والی، اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چہ جائے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منسوب کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا، اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نسلوں کے لیے باعث عار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ شعور قبول کرتا ہے، نہ وجدان قبول کرتا ہے، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، یہ گھڑا گیا ہے۔ بھائی ابھی ایک سب سے زیادہ یعنی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان میں عوام الناس بہت ہی زیادہ جذباتی اس مسئلے پر ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو وفات ہے، جس کو وہ شہادت کہتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ ابان بن ابی عیاش کہنے کا تو تابعی ہے لیکن یہ کذاب راوی ہے۔ اب یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے شاہ جی، جو کہتے ہیں کہ جی سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین، اس کو یزید کو پھر تابعی بنا دیتے ہیں۔ تو تابعی تو ابان بن ابی عیاش بھی ہے، تابعین، ہاں تابعی ہے، ابان بن ابی عیاش تابعی ہے۔ جی ہاں، یہ غالباً 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے، وہ بھی تابعی ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ، بعض کے نزدیک تابعی ہیں، بعض کے نزدیک تبع تابعی ہیں۔ بہرحال ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ علی بن عثمان حجویری نے ان کو کشف المحجوب میں تبع تابعی لکھا ہے، اور مجھے یہ مضبوط قول تبع تابعی والا لگتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے زمانے کا ہی ہے، ابان بن ابی عیاش۔ اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب لکھا ہے، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اسماء کی کتابوں میں، اسماء و رجال کی کتابوں میں کذاب لکھا ہے۔ لیکن ظاہر روزی روٹی چلانے کے لیے پھر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ہمیں ایکسیپٹ ہے، یہ اس نے سٹوری ساری گھڑی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف۔ نعوذ باللہ، بالکل یہ جھوٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ خالد بن ولید کے اوپر بھی جھوٹ باندھا گیا کہ وہ بھی گھسیٹ کے لائے اور یہ ہو گیا، دروازہ پھینکا۔ البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا، مصنف ابن ابی شیبہ سے، میں نے مسند نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، اور وہ کہتے ہیں جی سنی کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے، پھر لا بھی دیتی بارش۔ تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی، یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا زید بن اسلم، جو حضرت عمر کا غلام ہے اسلم، اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم ان سے بیان کر رہا ہے، وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اس نے اسی وقت کہیں سے سنا ہوگا، اس وقت بھی تو اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ اور اگر اس روایت کو کوئی صحیح مانتا ہے، جس طرح کہ شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں نہیں روایت صحیح ہے، اور وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تو سیدہ فاطمہ کی عزت ہے کہ ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی اور سیدنا عمر نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں اللہ کے محبوب کے بعد سب سے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہر لوگ اپنی طرف، میرے نزدیک تو یہ روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور اگر یہ معاملات تھے تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا، جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی، وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے، اور لیکن ذاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ جس طرح سنی جو ہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، تو آڑے سنی بھی کرتے ہیں، یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں، حضرت عمر کی، وہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں ایک منسوب اثر بیان کرتے ہیں، اور یہ مشکات میں موجود ہے، امام شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا ہے یہ جھوٹی روایت ہے، شیخ البانی نے بھی کہا جھوٹی۔ اور پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ کس کی نیکیاں ستاروں کے؟ ان کا سیدنا عمر کی، کہا کہ میرے باپ، ان کا جی وہ تو تیرے، ان کی پوری زندگیاں تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، یہ جعلی روایت۔ حالانکہ اس سے بڑی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی علی پر رشک کروں گا، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نے اس 72 حدیث میں روایت ڈالی ہے، اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں شاہ جی، یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ بغض رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع کو
کہ حسن و حسین کی شان میں، حضرت علی کی شان میں جتنی کریٹیکل احادیث ہیں ان کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس حدیث کے بھی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں رش کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے مل جاتا کاش، اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی سوائے اس موقع کے. یہ صحیح مسلم میں نے 72 حدیث میں ڈالی ہوئی ہے. تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی. میں اس بات جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ یہ بات ہم کرتے چلیں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ناظرین ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرتے ہیں. اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب ناظرین اہل بیت کی تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے چلے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چلے یہ بھی حدیث سناتے چلے ذہن میں آئی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. رب العالمین کے قرآن نے ہمیں یہ درس دیا ہے. تو اگلی بات ہم کرتے چلیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے صحابہ ہیں ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں رحماء بینہم بڑے ہی نرم ہے، بڑی ہی محبت ہے ان کی، بڑا ہی پیار ہے آپس میں ان کا. اور آگے کیا فرمایا، یہ جو آیت ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساری آیت محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں. ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کے پیارے داماد فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح خندق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب اس بات پہ آتے ہیں جو بات یہ کہتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی سیدھی سی بات ہے، ایک طرف استغفر اللہ معاذ اللہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کو علم ہو، ان کی کتابوں کے اندر ان کے اہل تشیع کے جو ذاکر ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، ان کی شادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی، یہ ان کے ذاکرین بھی مانتے ہیں. تو ناظرین سوچنے والی بات ہے، ایک سوال ہے چھوٹا سا، سوچنے والی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی. تو آیا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں اللہ میری توبہ استغفر اللہ دروازہ توڑا تھا، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالیٰ نے پھر کیوں شادی کر دی اپنی بیٹی ام کلثوم کی. ایک سوچنے والی بات ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت ہے اور پیار ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی کے ساتھ محبت اور پیار ہے. ایسے ہی ناظرین اب دیکھیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ نے اپنے جو ان کے باقی بیٹے ہیں تو ان کے اندر بیٹوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے اوپر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے اوپر بھی بیٹے کا نام رکھا ہے. آگے ہم چلتے ہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر بھی رکھے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی رکھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں گے آج روزہ رسول کے اندر دیکھیں گے وہاں پہ
محبوب علیہ کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات، اب آپ کربلا میں دیکھیں گے، وہاں پہ بھی محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے ہیں، ابو بکر کے نام پر انہوں نے نام رکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا، وہ بھی آج نواسے رسول کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔